ثاقب صاحب ایک تو اس پہ کامنٹ کر دیں کہ اسلام آباد میں بھی بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ کے پاس ادھر سے خبر کیا ہے؟ اور دوسرا یہ جو جیل ٹرائل کا معاملہ ہے اس کا نوٹیفیکیشن پھر سے واپس لے لیا ہے پنجاب حکومت نے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ جیل ٹرائل جب یہ 9 مئی کے کیسز ہو رہے تھے مختلف جیلوں میں، جو عمران خان صاحب کے بھی ٹرائل ہیں، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود 50% جو ٹرائلز ہیں وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکے، اور 4 کی بجائے 6 ماہ اب ہو چکے ہیں، اور ابھی تک اگلے 2-3 ماہ میں بھی وہ مکمل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تو جو واپس لینے کی وجہ ہمیں بظاہر جو وہ معلوم ہوتی ہے، اس کی بیہائنڈ دا سین اگر جائیں، چند دن قبل عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے ان سے وہ ملے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید مجھے جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھا جائے گا، یا ملاقاتیں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی یا بند ہو جائیں گی، یا اس کو جو بھی نام دے لیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو توشہ خانہ 2 کیس، اب اس کے پیچھے وجہ نہیں ہمیں معلوم، لیکن توشہ خانہ 2 کیس جو روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی تھی 16 اکتوبر تک، اور کورٹ نے خود آرڈر کیا تھا کہ اس کے فیصلے تک روزانہ سماعت ہوگی، لیکن 16 اکتوبر سے 29 کو بھی نہیں ہوئی، اور اب 27 مطلب 16 اکتوبر سے 27 نومبر تک اس کی تاریخ جو ہے وہ چلی گئی۔ اور اب 5 نومبر کو میں دیکھ رہا تھا، کل بھی مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی تھی کہ کیا چل رہا ہے، 5 نومبر کو کیا اڈیالہ جیل میں ہیئرنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک آدھ دن آپ انتظار کر لیں، کچھ جو ہے وہ ہو جائے گا 5 نومبر سے پہلے ہی۔ تو وہ آج نوٹیفیکیشن آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو نومبر اکتوبر پچھلے سال بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کم ہو گئی تھیں، اب کی بار بھی اب ہم ڈاؤٹ نہیں کر رہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں وجہ کوئی اور ہوگی، جی ایچ کیو کیس میں کوئی اور وجہ ہوگی۔ جو حکومت کی منشا مجھے نظر آتی ہے، حکومتی سائڈ جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے جو انٹریکشن ہے، جو ان کے ساتھ جو پارٹی میں، خاص طور پر سہیل خان آفریدی جو ایک ینگ ایک جو لائے ہیں وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب، اور بڑی انرجیٹک اور بڑی تلخ گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور مستقبل میں کوئی تحریک کا وہ عندیہ بھی دے رہے ہیں، تو اس ماحول میں اگر ملاقاتیں بحال رہیں، روزانہ کی بنیاد پر انسٹرکشن بھی آتی رہیں، تو باہر کا ماحول جو ہے وہ گرم ہو جائے گا، اور نومبر بڑا اہم ہے تمام معاملات کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اچھا ران صاحب، اچھا ثاقب صاحب سے ایک چیز پوچھی، ثاقب صاحب کو آپ نے کچھ شکیں بتائی تھیں کہ ان میں تبدیلیاں ہو سکتی 27ویں ترمیم میں، وہ کیا ہے اس کا ذرا تھوڑا سا عوام جاننا چاہتی ہے نا، ہمیں اور آپ کو تو پتہ ہے، لیکن جو سننے والے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں ان شکوں سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک تو جو آرٹیکل 200 ہے اس کے حوالے سے جو ججز ہائی کورٹ کے پہلے ٹرانسفر ہوتے تھے تو ان کی کنسنٹ مطلب ان کی مرضی پوچھی جاتی تھی کہ آپ کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں، تو وہ اگر کہتے ہیں نہیں جانا چاہتے تو وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے تھے آرٹیکل 200 میں۔ تو یہ تبدیلی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے کہ وہ نکال دیا جائے کہ جج سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو اگر بلوچستان ہائی کورٹ بھیجنا ہے تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی حکومت کر دے، بلوچستان والے کو اسلام آباد یا لاہور یا پشاور یا سندھ، وہ حکومت کے لیے ایک بڑا آسان رستہ ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر اس آرٹیکل میں جو تبدیلی کا جو خمیازہ ہے وہ پورا نظام انصاف بظاہر کیا وہ بھگتے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جج اگر حکومت وقت کے خلاف 2-4 فیصلے دے دے گا ہائی کورٹ کا، تو اس کے بعد حکومت جو ہے وہ بغیر کوئی وجہ بھی بنا کے اس کو کہے گی چلیں جی لاہور والے کو بلوچستان آپ چلیں، آپ بلوچستان والے سندھ چلیں، تو یہ جو عدلیہ کی آزادی والا سوال ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ پھر آرٹیکل 199 میں جو ہائی کورٹس کی پاورز ہیں ان کو کم کرنے کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے، تو اگر وہ کم ہوتی ہیں تو اس کے بڑے گہرے جو ہے وہ اثرات آئیں گے۔ یہ کامران مرتضیٰ جو پہلا مسودہ آیا تھا سپٹمبر 2024 میں 26ویں ترمیم کا، اس میں یہ چیزیں شامل تھیں، لیکن بعد میں مولانا اور انہوں نے مل کے وہ چیزیں نکلوائیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری دوبارہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ خاصے اثرات جو ہیں اس کے عدلیہ کے اوپر ہوں گے۔ رانا صاحب، ملاقات ہوئی ہے پی کے ایل آئی میں، شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے لے کے گئے ہیں ہسپتال کے جی کے پتے میں پتھری ہے جو بتائی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی ان کو ایک ہسپتال میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہاں پر داخل کیا گیا تھا، وہاں پر بھی کچھ ملاقاتوں کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا۔ آج ان لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے جو سیاسی لوگ ہیں، عمران خان کے بہت قریب تھے لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ ملاقات جو ہوئی ہے اس کی ریزن آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اور کیا وہ لوگ سب جنہوں نے خط لکھا تھا اور یہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں
یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کا جو جھنڈا ہے وہ چلے گا، یا وہ جھنڈا ہے جو آپ سہیل آفریدی لے کے نکلے ہیں؟ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، یہ ثاقب صاحب اس بات کے گواہ ہیں، اب بھی ہیں. بہت پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ پہلے بھی ہسپتال میں آئے تھے جی، تو میں نے کہا تھا کہ ایک باہر ملاقات ہوئی. ہاں جی، آپ نے بتایا گلبرگ کے پاس ترین جگہ پہ نا، اور بڑی ٹائمنگ ملاقات کی ہے. اور اس میں اس کے بعد صرف فواد صاحب نے ٹویٹ کیا. میری خود فواد صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے وہ ساری باتیں جو ٹویٹ میں ہیں وہ مجھے خود کی. باقی جو دو لوگ ہیں آپ غور کریں نا، ان کا کبھی کوئی بیان، فواد صاحب تو گاہے بگاہے بیان یا کچھ چیز لگے رہتے ہیں، ان کا کبھی کوئی بیان ایک طریقے استحکام پاکستان میں چلے گئے تھے. جی، یہ ساری چیزیں ہیں. ابھی تک کوشش یہ ہو رہی ہے پرانے لوگ اکٹھے کیے جائیں، کچھ ایم این ایز ایم پی اے سینیٹرز کو بھی اکٹھے کرنے کی کوشش کی جائے، اور موجودہ قیادت جو ہے اس کو بالکل سائیڈ لائن کیا جائے، اور بیانیہ یہی بنایا جائے جی ہم خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک ذرائع نے کہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کہا کہ اگر ہم یہ بات کریں گے کہ ہم خان صاحب کے لیے نہیں کر رہے تو کارکن جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا. اور جب ہم یہ کہیں گے اور جب ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ایک بالکل علیحدہ نئی رجسٹریشن بھی کرا سکتے ہیں، دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن بھی کرا سکتے ہیں. آج کے دن تک یہ پلاننگ ہے. میری اس بات کو کوئی 50 دفعہ رد کرے، میں نے جب پہلے کہا تھا لوگ نہیں مانتے تھے تو یہ چیز اس وقت بھی ثابت ہوئی. اب بھی جو میں بات کہہ رہا ہوں، ران صاحب فار عمران خان ہو رہا ہے یہ یا فار دیئر آن پالیٹکس ہو رہا ہے؟ بیسک آن پالیٹکس نہیں ہے. ایک ایشو ہے کہ مائنس عمران کیا جائے جو نہیں ہو سکتا، جو ممکن نہیں ہے. یہ بات آج شاہ صاحب نے وہاں پہ کی ہے کہ بھئی یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے کیسے باتیں کریں گے؟ چلے انہوں نے کہا جی یہ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک لیڈر جو مائنس ہو کے آیا وہ کامیاب ہوا، کوئی ایک لیڈر انہوں نے بتا دیں. تو یار یہ ساری یہ صورتحال ہے نا حمزہ صاحب، اس کے بعد جو مجھے نظر آ رہا ہے جی، یہ ایک ٹرائی ضرور ہوگی. دیکھیں اس میں کچھ لوگ اسد عمر صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں، ہاں جی لے رہے ہیں، اس پہ اور بھی کچھ نام آ رہے ہیں. Yes. لیکن ایک بات تو بڑی ایک دیوار پہ لکھی ہوئی ہے، اس کو کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے، آج کے دن تک اب تک مائنس بانی تحریک انصاف ناممکن ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کے پی کے جہاں پر سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، جہاں پہ خر زور چڑھ سکتا تھا، لوگوں نے کہا کہ علی مین نہیں دے گا استعفیٰ، دے دیا. ایسے ہی لوگوں نے کہا یہ نہیں بنے گا، وہ بن گیا. پھر خفیہ رائے شماری سے، خفیہ رائے شماری سے نا سینیٹر بھی بن گیا، نہیں ووٹ کم ہوئے. پھر اب کہا گیا کہ جناب جس دن حلف ہوگا اسی دن ایک علیحدہ گروپ کھڑا ہو جائے گا. نہیں ہوا نا کھڑا. یہ سارا آج کے دن تک تو ایسا نہیں ہے. کل کا دن کیا ہوتا ہے، کس طرف سورج جاتا ہے، کس طرف نہیں جاتا، یہ تو کل پتہ چلے. ثاقب صاحب اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب تک اندر سے بیانات آتے رہیں گے ہم کچھ کڑیاں جو ہے نا ان کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ملزم جو جیل میں موجود ہے یا مجرم جو سزا یافتہ شخص جیل میں موجود ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کا بیان باہر نہیں آ رہا ہوگا. پھر ایک سیکنڈ گروپ ہے وہ یہ کہے گا کہ دیکھیں یہ تو 2.5-3 سال سے لگے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکے، ہم لوگ ہی ان کے ساتھ تھے، ہم ان کو بہتر سمجھتے ہیں تو ہم زیادہ بہتر جو ہے کوئی چیز کر سکتے ہیں. اندر سے پیغام باہر نہیں آ رہا ہوگا جس کا خدشہ آپ نے بھی پہلے ظاہر کیا تھا، اور باہر سے ایک ایسا گروپ آ جائے گا جس کو لوگ پسند ضرور کرتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، اور شاہ صاحب بھی اگر باہر آ جاتے ہیں تو یہ معاملات کس طرف چلے جائیں گے. 2 گروپس آ جائیں گے تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مائنس تو ہو ہی جائے گا. حمزہ ایک چیز جو ہے وہ ہمیں بالکل مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ گروپ ایک جس میں میرے خیال میں عمران اسماعیل صاحب بھی تھے اور فواد چودھری صاحب بھی تھے، اب تیسرے میرے خیال میں یہی تھے مولوی صاحب. یہ جب شاہ محمود قریشی صاحب انیشلی جب اڈیالہ جیل میں تھے، میرے خیال 9 مئی کے بعد جو ہے وہ گرفتاری ہوئی تھی، اس وقت بھی وہاں ان سے ملے تھے، اور اس وقت اڈیالہ جیل کے بعد پریس ٹاک بھی ہوئی تھی، اور اس وقت بھی یہی ڈسکشنز تھیں کہ -1 اور اس طرح کی بات، اور اس طرح کہا گیا ہے کہ آپ اکٹھے ہو جائیں اور -1 ہو جائے. شاہ محمود قریشی نے اس وقت کمپرومائز نہیں کیا،